بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایمان کی ایک ایسی لازوال داستان سنائیں گے جس نے تاریخ کے ہر دور میں حق اور باطل کی لکیر کھینچی۔ یہ ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی کہانی۔ اسلام کی تاریخ میں ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرے، مگر کوئی طاقت، کوئی بادشاہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم نہ کر سکا۔ سچا مسلمان وہ ہے جو سب کچھ قربان کر دے مگر اپنے رب سے وفاداری پر آنچ نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ حضرت آسیہ مصر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حسن و جمال، عقل و وقار اور دولت میں بے مثال تھیں۔ فرعون نے اپنی طاقت کے نشے میں زبردستی ان سے نکاح کر لیا۔ یہ شادی حضرت آسیہ کے لیے ایک مستقل آزمائش بن گئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ ظالم بادشاہ خود کو خدا کہتا ہے۔ فرعون دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا اور اپنے غرور کی بنا پر خود کو رب مانتا تھا۔ یہی وہ انسان تھا جس کے محل میں حضرت آسیہ کو زندگی گزارنی پڑی۔ یہاں ہر دن ایک امتحان تھا، ہر لمحہ ایمان کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو مصر بھیجا تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دیں۔ پیغام ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے، مگر فرعون سرکشی اور انکار پر مصر رہا۔ فرعون نے عوام کے سامنے حضرت موسیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جادوگروں کا مقابلہ کروایا۔ جادوگر رسیاں اور لاٹھیاں سانپ میں بدل کر خوف پھیلاتے، مگر جب حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر سب جادو نگل گیا تو حق واضح ہو گیا۔ تمام جادوگر سجدہ میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ جب یہ خبر حضرت آسیہ تک پہنچی، ان کے دل میں حق کی روشنی اتر گئی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ فرعون کے محل میں ایمان ظاہر کرنا موت کے مترادف ہے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنا ایمان چھپایا، مگر دل اللہ سے جڑ چکا تھا۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ جب اللہ کا نام لیتی ہے تو فرعون اسے اور اس کے بچوں کو زندہ جلوا دیتا ہے۔ حضرت آسیہ یہ منظر دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کا مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ فرشتے مظلوم کی روح کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ منظر حضرت آسیہ کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت آسیہ دل میں مضبوط ایمان لے کر فرعون کے سامنے بولتی ہیں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی۔ فرعون غصے میں آتا ہے، مگر حضرت آسیہ کا ایمان کم نہ ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حق اور باطل کی لکیر ہمیشہ کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے والدین کو بلایا تاکہ بیٹی کو ایمان سے ہٹا سکیں، مگر حضرت آسیہ نے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے دھوپ میں لٹا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، سینے پر بھاری پتھر رکھوائے، مگر حضرت آسیہ کے ایمان میں ذرا کمی نہ آئی۔ یہ صبر اور استقامت تاریخ کی مثال بن گیا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے گزرتے ہیں۔ حضرت آسیہ پوچھتی ہیں، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، ہاں، فرشتے تمہارے منتظر ہیں اور اللہ تمہارے ایمان پر فخر کرتا ہے۔ حضرت آسیہ دعا کرتی ہیں، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ فرعون نے آخر کار ایک بڑا پتھر گرانے کا حکم دیا، مگر حضرت آسیہ کی روح پہلے ہی جنت کے سفید محل میں پہنچ چکی تھی۔ پتھر ان کے جسم پر گرا، مگر روح محفوظ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل کرنے کی بشارت دی۔ حضرت آسیہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان محل اور دولت کا محتاج نہیں، حق طاقت سے نہیں ڈرتا، صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ پر یقین رکھو۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں بھی حضرت آسیہ جیسا مضبوط ایمان عطا فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔